صرف محبت، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 1۔ جہاز چند لمحوں میں لینڈ کرنے والا تھا۔ وہ بڑے الجھے ہوئے انداز میں بیٹھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بہت چھوٹی تھی وہ اس وقت جب امی اور ابو کے ساتھ ایک مرتبہ کراچی آئی تھی، اتنی چھوٹی کہ اسے اس وقت کی کوئی بات اب یاد بھی نہیں تھی۔ آج اتنے برسوں بعد وہ دوبارہ اس شہر میں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں اسے کس طرح کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ ابو کی وفات کے بعد جس قسم کے حالات سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا، انہوں نے اسے کسی حد تک بہادر بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی ملازمت کے لیے کسی دوسرے شہر جانے کا تو یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ نیا شہر، نئے لوگ، وہ پتہ نہیں خود کو یہاں پر ایڈجسٹ کر بھی پائے گی کیا نہیں۔ وہ سب سے بڑھ کر پھپھو کے گھر خیام، کیا وہ ان کے گھر میں رہ سکے گی؟ حالانکہ وہ خود کو بار بار پھپھو کے اس کے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام اچھے رویوں اور محبت بھرے سلوک کے بارے میں یاد دلا رہی تھی، لیکن پھر بھی بہت سی سوچیں اور بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس کو تشویش اور پریشانی میں مبتلا رکھے ہوئے تھیں۔ پھپھو بہت اچھی ہیں، ان لوگوں سے بہت پیار کرتی ہیں، لیکن پھپھو کے گھر میں صرف وہ اکیلی تو نہیں رہتی، وہاں انکل اور اس کے کزنس بھی تو رہتے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ اس کے اپنے گھر قیام کو پسند کریں گے کہ نہیں۔ ان لوگوں نے کب پھپھو اور ان کی فیملی کے ساتھ کوئی بہت اچھے اور محبت آمیز سلوک کر رکھے تھے، جو وہ بدلے میں یہاں اپنی مہمان نوازیوں اور محبتوں کی کوئی امید رکھتی؟ جو رویہ ابو اور خاص طور پر امی نے زندگی بھر پھپھو کے ساتھ کیا، اسے دیکھتے ہوئے کسی اور کو تو کیا خود پھپھو کو بھی اس کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھپھو کے گھر بن بلائے مہمان امی نے اسے بنوایا تھا، ورنہ اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا ان کے ہاں قیام کرنے کا۔ کراچی میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں یہ جاب جس کے لیے اس نے اپنا شہر اور اپنا گھر چھوڑا، اسے عاقب خالو کے توسط سے ملی تھی۔ گو پنڈی میں اس کو جاب ملی ہوئی تھی، مگر بہت جان توڑ محنت اور انتہائی لگن سے کام کرنے کے بعد مہینے کے اختتام پر جتنے پیسے اس کے ہاتھ میں آتے، وہ ان لوگوں کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ اگر وہ شوقیہ ملازمت کر رہی ہوتی تو اپنی اسی جاب کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ پنڈی میں ہی کسی مناسب جاب کے لیے کوششیں جاری رکھتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جاب اس کے لیے وقت گزاری یا تعلیم کو استعمال کرنے والی چیز نہیں تھی، یہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ دونوں بھائی جن تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے تھے، وہاں کی فیسز اور دیگر اخراجات اس کی اس قلیل سی تنخواہ میں پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دوران تعلیم بھائی کہیں ملازمت کریں یا ٹیوشنز وغیرہ پڑھائیں، یہ بات نہ اسے پسند تھی نہ امی کو۔ ابو کی زندگی میں جو عیش و آرام ان بھائیوں نے دیکھا تھا اور جتنے بے فکرے ماحول میں وہ اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے، اس کے بعد اسے یہ بات ناممکن دکھائی دیتی تھی کہ وہ پڑھائی اور جاب ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں۔ پھر ان دنوں جب وہ شدید ترین مایوسی کا شکار ہو کر اپنی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کی ڈگری کو ایک کاغذ کی معمولی سے پرزے کے برابر سمجھنے لگی تھی، تب عاقب خالم نے اس کے لیے اس جاب کا بندوبست کر کے اسے مایوسی کے شدید ترین احساس سے باہر نکالا تھا۔ ورنہ خالہ تو حال یہ تھا کہ ابو کے وفات کے بعد جب جب ان کے گھر آتی، بہن کی بیوگی اور معاشی پریشانیوں پر ان کے ساتھ مل کر اتنی احتیاط سے روتی کہ کہیں میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ پھر جب عاقب خالو کی کوششوں کے نتیجے میں اسے جاب ملی تو وہ خود تو بے حد خوش تھی، لیکن امی سخت فکر مند۔ اپنی نازو پلی بیٹی کو ملازمت کے لیے دوسرے شہر بھیجنا ایک بہت مشکل کام تھا ان کے لیے۔ جتنی بھاری بھرکم تنخواہ والی یہ جاب اسے کراچی میں ملی تھی، وہ اس وقت اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ امی نے اسے اسی شرط پر کراچی جانے کی اجازت دی تھی کہ وہ وہاں پھپھو کے گھر میں رہے گی۔ ساری زندگی جس نند کو انہوں نے خود سے کمتر اور بہت حقیر سمجھا، اب ابو کی وفات کے بعد انہیں اچانک اس کی محبت اور خلوص نظر آنا شروع ہو گیا تھا، جسے انہوں نے ہمیشہ مکاری اور بھائی کی دولت کا لالچ قرار دیا تھا۔ وہ امی کو منع کرنا چاہتی تھی کہ انہوں نے کراچی پھپھو کو فون کر کے اس کی جاب اور ان کے گھر رہائش کے بارے میں بات کر لی۔ پھپھو کی محبت اور خلوص پر تو اسے کوئی شک تھا ہی نہیں۔ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں پھپھو کا بہت ہی ملنسار اور محبت کرنے والے خاتون کا امیج بنا ہوا تھا۔ حالانکہ ابو کی زندگی میں وہ پنڈی بہت کم آئی تھیں، اتنے برسوں میں شاید 2 مرتبہ، لیکن فون پر وہ ان لوگوں سے باقاعدہ بات کرتی تھیں، چاہے امی کو ان کا فون کرنا اچھا لگ رہا ہو یا نہیں۔ وہ فون پر ان لوگوں کی خیریت پوچھنا کسی طور پر نہیں بھولتی تھیں۔ ابو کے انتقال کے بعد جب وہ پنڈی آئیں اور ان لوگوں کے پاس کافی دنوں تک رہیں، تب اسے انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے تمام رشتہ داروں میں سے پھپھو ہی وہ واحد ہستی نظر آئیں جن کا چہرہ دکھ اور غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے انہوں نے بہت عزیز ہستی کھو دی ہو۔ ان دنوں میں ان سے وجود کی نرمی اور محبت سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے شکوہ شکایت کی کوئی پٹاری نہیں کھولی تھی، امی پر کوئی طنزیہ جملے نہیں کسے تھے، بلکہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنی طرف سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا تھا۔
ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے عاصم بھائی آئے ہوئے تھے. وہ انہیں دور سے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی. حالانکہ وہ ان سے پہلی بار ملی تھی، صرف تصویروں میں ہی دیکھ چکی تھی. وہ انہیں پہچانتے ہوئے آہستہ آہستہ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کی طرف بڑھی. خود انہوں نے پتہ نہیں اسے کیسے پہچانا تھا، جو بڑی تیزی سے اس سے پہلے ہی اس تک پہنچ گئے. السلام علیکم. عجیب سی گھبراہٹ اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. اسے ان کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے اس نے ان کی طرف دیکھا. کہیں ان کی آنکھوں میں طنز تو نہیں؟ اتنے امیر باپ کی بیٹی نوکری کے لیے شہر شہر ماری ماری پھر رہی ہے، بیچارے غریب رشتہ داروں کے ہاں رہائش اختیار کرنے والی ہے جن سے کبھی اس نے ملنا نہ پسند کیا. ان کے گھر بن بلائی مہمان بننے والی ہے. مگر ان کی آنکھوں میں وہ ان میں سے کوئی جملہ بھی کھوج نہیں پائی، بلکہ ایک پرخلوص سی مسکراہٹ جس نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا وہ اس سے نظر آئی. اس کے سلام کا انہوں نے مسکرا کر اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ جواب دیا، اور پھر اسی خلوص اور اپنائیت کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھے. ان کی بالکل نئے ماڈل کی قیمتی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے ذہن میں بجوں کا کئی سال پہلے کا ایک جملہ گونجا تھا. خالی ڈگریوں کو کیا میں نے چاٹنا ہے؟ بندے کے پاس ڈگریوں کا انبار ہو، گلے میں ڈھیر سارے گولڈ میڈلز بھی ہوں مگر جیب خالی ہو، ایسی ڈگریوں اور ایسے میڈلز کو میں دور سے سلام کرتی ہوں. میں تو شادی اس سے کروں گی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میرے سب شوق پورے کر سکے، مجھے اپنا دل نہ مارنا پڑے. جو عیش و آرام مجھے اپنے باپ کے گھر میں میسر ہیں وہ مجھے وہاں بھی ملیں. بجو کی کہیں بات یاد آتے ہی ایک سرد آہم اس کے لبوں سے نکلی تھی. بہت بے ساختگی میں اس نے اپنے برابر میں بیٹھے عاصم بھائی کی طرف دیکھا. کتنے ہینڈسم اور ڈیسنٹ تھے. جتنے ہینڈسم وہ اسے تصویروں میں لگے تھے اس سے بھی بڑھ کر خوبرو تھے. غیر شعوری طور پر وہ ان کا جلال بھائی کے ساتھ موازنہ کرنے لگی تھی. اسے امی ابو کی چوائس پر ہمیشہ سے بھی بڑھ کر آج افسوس ہوا تھا. کرک چہرے والے جلال بھائی جب اپنا نام کے معنی پورے کرتے ہوئے واقعی جلال میں آتے تو لمحہ بھر میں کسی کے بھی سامنے بچوں کو بے عزت کر کے رکھ دیا کرتے تھے. ویسے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی طرح بڑی محبت سے رہتے تھے. بچوں اور بچوں کی ہر شاپنگ دبئی، سنگاپور اور لندن سے ہوتی تھی. ہر سال گرمیوں کی چھٹیاں یورپ میں گزارتے تھے. بچوں سونے اور ڈائمنڈ سے لدی ہوئی ہوتی تھی، لیکن یہ سب عیش و آسائش وہ ایک ہی منٹ میں برابر بھی کر دیا کرتے تھے. اپنے کرائے ہوئے عیش اور شاپنگز کے بچوں کو بیچ محفل میں تانے دے کر، میں یوں گھماتا ہوں، یوں شاپنگ کراتا ہوں، اس قدر عیش کرواتا ہوں. تھی تمہاری اوقات اس سب کی؟ تمہارے باپ نے تو بس اتنی دولت کمائی تھی کہ ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا. وہ امی ابو کی لاڈلی، ناک پر مکھی نہ بیٹھنے والی لالا رخ ظفر، جو شادی سے پہلے نقریلی تھیں اور دوستوں میں بہت مغرور مشہور تھیں، پتہ نہیں اپنے شوہر کے ہاتھوں یہ ذلت کس طرح سہتی تھیں. خود دانیہ کا، جلال بھائی کا یہ رویہ دیکھ کر ذلت اور غم و غصے سے برا حال ہو جاتا تھا. ایک بار اس نے بہت غصے کے عالم میں بچوں کو ان کی بے حسی اور بے غیرتی کا احساس دلانا چاہا تو وہ جواباً بڑی سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں بولی، شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے بیوی کو تھوڑا سا بے غیرت بننا ہی پڑتا ہے. اس رشتے میں انا کو لے کر آئیں گے تو یہ رشتہ نبھانا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا یا برا جیسا بھی ہے، اب مجھے اسی شخص کے ساتھ گزارا کرنا ہے. عجیب سا تھا ان کا فلسفہ جس سے مجھے بہت اختلاف تھا. وہ یوں ہی گمسم سی بیٹھی بجو اور جلال بھائی کے بارے میں ہی سوچے چلی جا رہی تھی. تبھی اچانک عاصم بھائی کی آواز پر چونکی تھی. وہ اس سے کچھ کہہ رہے تھے. اپنے ذہن سے سب سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. گاڑی بہت سے انجانے اور نئے نئے راستوں سے گزرتی ہوئی اس نہایت ہی عالیشان مکان کے خوبصورت سے پورچ میں جا کر رکی تو وہ اس مکان کی خوبصورتی اور مکینوں کے ذوق کو سراتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی. پھپھو شاید اس کی آمد کے انتظار میں گیٹ کی طرف ہی دھیان لگائے بیٹھی تھی، جو خود فوراً ہی داخلی دروازہ کھولتی تیزی سے درمیانی راستہ عبور کرتے پورچ میں آ گئی میری بیٹی. ہمیشہ کی طرح ان کا انداز والہانہ اور محبت بھرا تھا. ان کے وجود میں سے وہی پیاری سی سانسوں کو معطر کرنے والی خوشبو آ رہی تھی جو ہمیشہ آتی ہے. وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گئیں. ردا، انہوں نے بھابھی کو آواز دی جو غالباً کچن میں تھیں. ان کی آواز سنتے ہی وہ فوراً لاؤنج میں آئیں. کیسی ہو دانیہ؟ پھپھو کی تعارف کروانے پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا. نرم و نازک سے سراپے والی خوبصورت سی ردا عاصم کو اس نے بہت غور سے دیکھا. پھپھو اسے گھر کے باقی افراد کی عدم موجودگی کے بارے میں بتا رہی تھیں. سمن ابھی کالج سے نہیں آئی. داؤد اور تمہارے انکل بھی شام میں گھر آئیں گے. آپ کو بھی میری وجہ سے اپنے آفس سے جلدی اٹھنا پڑ گیا ہوگا. اس نے اپنے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھے عاصم بھائی سے شرمندہ سے لہجے میں کہا، ایسے جیسے اپنی وجہ سے ان کا وقت ضائع کر دینے پر بہت نادم ہو رہی ہو. وہ ابھی اس کی اس پرتکلف سی بات کے جواب میں کچھ بول بھی نہیں پائے تھے کہ بھاگتے دوڑتے دو بچے آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے. عاصم بھائی کی طرف جاتے جاتے وہ دونوں اسے دیکھ کر رک گئے اور پھر فوراً ہی اس کے پاس آ گئے. السلام علیکم، آپ دانیہ پھپھو ہیں نا؟ لڑکی نے اس سے پوچھا. اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا، پھر اس کے سلام کا جواب دے کر بولی، تم میرال ہو اور یہ شارم ہے.
آپ کو ہم دونوں کے نام کیسے پتہ چلے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ اس کی حیرت پر ہنس پڑی۔ پھپھو، عاصم بھائی اور بھابھی بھی اس گفتگو میں مسکرا رہے تھے۔ مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ تم دونوں کون کون اسکول اور کون کون سی کلاسز میں پڑھتے ہو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ان دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھائی اگر کھانا کھلا رہی ہو تو جلدی سے کھلا دو، ورنہ پھر میں چلوں۔ عاصم بھائی نے بھابھی سے کہا تو وہ فوراً ہی کچن میں چلی گئی۔ کھانے کے بعد وہ پھپھو اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ لو سمن بھی آ گئی۔ سمن کو اندر آتا دیکھ کر بھابھی بولی۔ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھپھو، عاصم اور بھابھی کے برخلاف وہ اس کے ساتھ بڑے روکھے اور خشک سے انداز میں ملی۔ چہرے پر ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ لانے کی بھی اس نے کوئی زحمت نہیں کی۔ بھابھی، بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے یہ بتائیں کہ آج کیا پکا ہے۔ اس سے سلام دعا کرتے ہوئے وہ بھابھی کی طرف گھومی۔ تمہاری پسند کی ڈشز ہیں، فکر مت کرو، جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں تب تک تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ بھابھی نے بھی تسلی دینے والے انداز میں کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھپھو اور ابو دو ہی بہن بھائی تھے۔ کیسی بے غرض تھی پھپھو کی محبت، جسے بھائی سے لا تعلقی اور بیگانگی کا کوئی شکوہ نہیں تھا۔ بہن کو زندگی بھر بھلائے رکھنے پر کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عصر کی اذانوں کے وقت ان لوگوں کی باتیں ختم ہوئیں۔ نماز کے لیے اٹھتے ہوئے انہوں نے اسے کچھ دیر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ باتوں میں لگائے رکھا میں نے تمہیں، ایسا کرو تھوڑی دیر سو جاؤ۔ اسے نہ تو نیند آ رہی تھی اور نہ ہی یہ سونے کے لیے مناسب وقت تھا، اس لیے نفی میں سر ہلاتے ہوئے انہیں اپنے بالکل فریش ہونے کا یقین دلایا۔ مغرب کے بعد انکل اور پھپھو دونوں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بالکل اپنا گھر سمجھ کر رہنا، یہاں کسی قسم کا تکلف کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ انکل شاید اس کے تکلف کو محسوس کر گئے تھے، اس لیے بڑی اپنائیت سے اس سے بات کر رہے تھے۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھل کر گھر کا وہ آخری فرد اندر آیا جس سے ابھی تک وہ نہیں ملی تھی۔ بہت دیر لگا دی بیٹا، اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پھپھو نے کہا تو وہ جواباً سنجیدگی کے ساتھ دیر ہو جانے کی وجہ بتانے لگا۔ وہ اندر آتے ہی اسے دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے خود اس کے ساتھ ہائے ہیلو کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھپھو کے تعارف کرانے پر بہت رسمی اور ہلکی سی مسکراہٹ، صرف اتنی کہ اس میں کسی قسم کی گرم جوشی اور اپنائیت ظاہر نہ ہو، چہرے پر لاتے ہوئے اس نے دانیہ سے سلام دعا کی اور پھر معذرت کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آفس میں پہلا دن ویسا ہی گزرا جیسا وہ توقع کر رہی تھی۔ کام کی نوعیت سمجھتے اور ساتھ کام کرنے والوں کا تعارف حاصل کرتے۔ جن کے انڈر میں اسے کام کرنا تھا وہ بہت ہی اصول پسند، سخت مزاج اور پروفیشنلزم پر انتہائی حدوں تک یقین رکھنے والے انسان نظر آ رہے تھے۔ آفس کی طرف سے پک اینڈ ڈراپ کی کوئی سہولت نہیں تھی، لیکن اس کی بعض کولیگز نے اپنے طور پر آفس آنے جانے کے لیے وین لگوائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لیے بھی اسی وین میں آنے جانے کا بندوبست کروا لیا تھا، تو بڑا سکون محسوس ہوا تھا کہ کم از کم ایک پریشانی تو دور ہو گئی تھی۔ گھر واپسی پر پھپھو کا اپنے لیے محبت بھرا انداز اسے اجنبی فضاؤں میں اپنائیت کا بھرپور احساس دلا گیا تھا۔ وہ اس کی جاب کے بارے میں، وہاں کے ماحول کے بارے میں، کولیگز کے رویوں کے بارے میں ایک ایک بات پوری تفصیل سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ماں سے دور تھی، مگر ماں کی طرح ہی اپنے لیے فکر مند ہونے والی اور محبت کرنے والی ایک ہستی اس کے پاس تھی۔ آنے والے چند دنوں میں اس نے اس گھر کے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے اور آفس میں کام سمجھنے میں گزار دیے تھے۔ آفس جاب اس کے لیے نئی بات نہیں تھی، اس لیے تھوڑی کوشش کے بعد وہ خود کو وہاں ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ جو پہلے سمجھ رہی تھی کہ پھپھو کے گھر میں رہ نہیں پائے گی، وہ خیال اس کا بالکل غلط ثابت ہوا۔ ان کے گھر کا ماحول اس کے گھر کے ماحول سے بالکل مختلف تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے ان کے گھر کی ہر بات اچھی لگ رہی تھی۔ ان سب گھر والوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پھپھو کی اپنے شوہر اور بچوں سے محبت۔ وہ کسی NGO، کسی سوشل ورک کے غم میں مبتلا نہیں تھیں، اپنے گھر کی فکر چھوڑ کر معاشرے کو سدھارنے کی فکر میں نہیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، عاصم بھائی کی اپنی بیوی اور بچوں سے محبت، وہ پیسہ کمانے کی دھن میں اس حد تک مگن نہیں ہو گئے تھے کہ اپنی فیملی کو نظر انداز کر دیتے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں پیسے کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اسے اس حد تک اہمیت نہیں دینے کو تیار کہ رشتوں پر اس کو ترجیح دینے لگے۔ اپنے گھر میں کب اس نے یہ ماحول دیکھا تھا؟ ساری زندگی ابو کو دولت بڑھانے اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر کرتے دیکھا تھا۔ وہ بزنس جو ابتدا میں انہوں نے بہت چھوٹے پیمانے پر شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ اسے پھیلاتے چلے گئے تھے۔ اس معاملے میں امی ابو کی زبردست ہم آہنگی تھی۔ وہ لوگ کوئی ہمیشہ سے ہی شان و شوکت سے نہیں رہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے قسمت کے ساتھ ساتھ ابو کی یہ خوبی بھی تھی کہ وہ پیسہ کمانا جانتے تھے، لوگوں سے کانٹیکٹس کیسے بڑھانے ہیں، کن کن لوگوں سے ملنا فائدہ مند ہے اور کن لوگوں سے ملنا بے فائدہ، اور یہی عادات امی کی بھی تھیں۔ جیسے جیسے ان کا اسٹیٹس اونچا ہوتا چلا گیا، وہ اپنے تمام پرانے ملنے والوں اور دوستوں کو چھوڑتے چلے گئے۔
ان کے گھر میں آئے دن گیٹ ٹوگیدرز ہوا کرتی تھی. بہانے بہانے سے گھر پر پارٹیز ارینج کی جاتی تھی اور ان پارٹیز میں چن چن کر تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا جاتا تھا جن سے کسی بھی طرح کا فائدہ حاصل کرنے کی کوئی امید ہو. انہیں نئے زمانے کے ساتھ چلنے کے تمام انداز آتے تھے. ایمانداری اور اصولوں کو وہ کتابی باتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تھے. سوائے اپنے سگے بہن بھائیوں کے امی کسی کم حیثیت آدمی سے ملنا ہرگز پسند نہیں کرتی تھیں. ان بہن بھائیوں نے اسی ماحول میں پرورش پائی تھی لیکن اس پر پتہ نہیں کیوں ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. وہ دوستی کرنے کے لیے کبھی مقابل کا اسٹیٹس نہیں دیکھتی تھی. حالانکہ بجو اس مقابلے میں بالکل امی ابو جیسی تھیں. امی اور بجو کو اس سے بہت سی شکایتیں تھیں. پتہ نہیں وہ کس پر پڑی تھی. اسے ملازمین کے ساتھ برابری کے درجے پر بات کرتا دیکھ کر امی کا بلڈ پریشر ہائی ہو جایا کرتا تھا. بعض دفعہ کئی دن ہو جاتے تھے ابو کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے ہوئے. اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی. اس کا دل چاہتا تھا وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، ساتھ کھانا کھایا کریں. وہ کبھی ایسی کسی خواہش کا اظہار کرتی تو امی سے جھٹ سے ٹوک دیتی. بہت ضروری ڈنر میں شرکت کرنا ہے تمہارے ابو کو. پتہ ہے وہاں کون کون آیا ہوا ہوگا. اس قسم کے ڈنرز کو تو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے. ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے وہ اپنا اصل بالکل ہی بھول گئے تھے. اپر کلاس کی بیگمات والے تمام شوق انہوں نے اختیار کر لیے تھے. کرسٹلز اور ڈائمنڈز کی باتیں، دبئی کی شاپنگ مالز کی باتیں، سوشل ورک اور مظلوم عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے کی باتیں. پھپھو ہمیشہ ان لوگوں سے فون پر رابطہ رکھا کرتی تھی. کبھی ابو گھر پر ہوتے تو ان سے بات کر لیتے، ورنہ اگر کوئی اور فون اٹینڈ کر کے بعد میں انہیں میسج دیتا تو انہیں کبھی اس بات کے لیے وقت نہیں ملتا کہ جوابی کال کریں. وہ شاید اس حد تک مادہ پرست ہو گئے تھے کہ سگی بہن سے ملتے ہوئے بھی ان کے ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ اس سے ملنے میں کیا فائدہ ہے. ایک کالج پروفیسر کی بیوی سے ملنے میں نہ امی کو کوئی فائدہ نظر آتا تھا اور نہ ہی ابو کو، لیکن وہ بھائی سے یقیناً بہت محبت کرتی تھی جو کبھی ان کے رویے پر ناراض نہیں ہوا کرتی تھی. اسی طرح ہر دوسرے تیسرے مہینے فون کر کے بھائی بھاوج اور بچوں کی خیریت معلوم کیا کرتی تھی. امی نے انہیں کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر ایک روز جب وہ اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر کنگلے بیٹے کا رشتہ ان سے مانگ لینے کی جسارت کر بیٹھیں تو امی خود بجو بھی سخت طیش میں آ گئیں. پھپھو نے فون پر ابو سے رشتے کی بات کی تھی. یہ اچھا شارٹ کٹ نکالا ہے. سوچا ہوگا ماموں اتنا مالدار ہے، میرے بیٹے کی تو زندگی بن جائے گی. خود کے میاں میں تو کوئی گٹس تھے نہیں. ساری زندگی حلال حرام کرتے پروفیسری کر دے گزارتی. اب بھائی سے محبت کا ڈرامہ رچا کر بیٹے کے مستقبل سنوارنے کی تدبیریں کی جا رہی ہیں. امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پھپھو کو ایسی سنائیں کہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے. ان کی جرت کیسے ہوئی ان کی نازو پلی حسین بیٹی کا اپنے بیٹے کے ساتھ نام بھی لینے کی. وہ عاصم بھائی کے کریئر کی شروعات تھی. انہوں نے نئی جاب شروع کی تھی. اگرچہ یہ بات کسی اندھے کو بھی نظر آ سکتی تھی کہ ان کے کریئر کا آغاز ہی بہت شاندار ہے. آگے ترقی اور کامیابی کے واضح امکانات تھے، مگر غرور کی پٹی جو امی کی آنکھوں پر بندھی تھی اس نے انہیں یہ بات دیکھنے ہی نہیں دی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں ایک ہیرے کو ٹھکرا رہی ہیں. پھپھو کو انکار کر کے امی ابو نے جلال بھائی کا رشتہ قبول کر لیا تھا. وہاں رشتہ طے کرنے میں فائدے ہی فائدے تھے. اپنے سے بھی اونچے خاندان میں بیٹی بھی آ کر انہوں نے اپنی عقل مندی اور بیٹی کی خوش قسمتی پر ناز کیا تھا. رشتے سے انکار ہونے پر پھپھو کو یقیناً دکھ تو ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے پھر بھی بھائی سے قطع تعلق نہیں کیا تھا. لیکن اب امی ان سے پہلے سے بھی زیادہ چڑھنے لگی تھیں. انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ بھائی کی دولت پر نظریں لگائے بیٹھی ہیں اور یہ محبت صرف ڈھکوسلا ہے. ابو جو یہ سمجھتے تھے کہ تمام دولت انہوں نے اپنی عقل مندی سے حاصل کی ہے، اب تمام تر ذہانت عقل مندی کے باوجود اسے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس کر رہے تھے. جس کام میں اپنی طرف سے خوب سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالتے اسی میں انہیں بھاری نقصان ہوتا. وہ بہت پریشان اور الجھے ہوئے رہنے لگے تھے. ایسا لگتا تھا کہیں کوئی ڈوری الجھ گئی ہے. تقدیر کی مہربان پری ان سے روٹھ گئی تھی. جو لوگ ان سے تعلقات بڑھانے اور کاروباری معاملات طے کرنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ ان سے کھنچنے لگے تھے. دوستوں کا رویہ تبدیل ہونے لگا تھا. اپنے آفس ہی میں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اتنا شدید کہ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے تھے. اس روز بھی انہوں نے اپنے نقصان کی خبر سنی تھی. ان کا پہلے ہی سے پریشان اور فکروں میں ڈوبا دل اس خبر کو برداشت نہیں کر پایا تھا. خود کو اس مالی بحران سے نکالنے اور کاروبار کو سنبھالا دینے کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں سے مختلف شکلوں میں بے تحاشا قرض لے رکھا تھا. ان کی زندگی میں وہ تو اس بات سے آگاہ نہیں تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد جب یہ ہولناک خبر ان لوگوں کو ملی تو ابو کا غم بھول کر وہ لوگ اس فکر میں مبتلا ہو گئے کہ اب ہوگا کیا. ان کی سب پراپرٹی، سارا بینک بیلنس سب ختم ہو گیا تھا. بہت ساری جائیداد جو اتنے سالوں میں انہوں نے بڑی محنت سے بنائی تھی سب فروخت کرنی پڑی تھی.
صرف وہ گھر جس میں وہ رہتے تھے وہ بکنے سے رہ گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اب ان لوگوں کی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی۔ وہ ان دنوں اپنے آخری سیمسٹر میں مصروف تھی۔ امی کی ساری سوشل ایکٹیویٹیز، فنکشنز، لوگوں سے میل جول سب ختم ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں چپ چاپ پڑی رہتی تھیں۔ عادل اور شہود بھی اداس خاموش رہنے لگے تھے۔ جلال بھائی کا رویہ تو ابو کی زندگی میں ہی بدل گیا تھا۔ وہ بھی ابو اور امی کی طرح رشتہ داری میں بھی فائدہ نقصان ذہن میں رکھا کرتے تھے۔ اب سسرال سے کوئی فائدہ ملنے کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کے ہاں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی اسے جاب مل گئی تھی۔ جتنی اس کی سیلری تھی اتنے پیسوں کی ابو کی زندگی میں وہ ڈھنگ کی شاپنگ تک نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے مہینے جب اپنی بے حد معمولی مگر بڑی محنت سے کمائی ہوئی تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی تو خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس بھی ہوا۔ اتنے پیسے تو امی بڑے آرام سے بیوٹی پارلر میں خرچ کر کے آ جایا کرتی تھیں جتنے پیسوں میں آج ان کی بیٹی کو نوکری ملی تھی۔ آخر وہ بھی تو اسی گھر اور اسی ماحول کا حصہ تھی، اس نے بھی تو یہیں پرورش پائی تھی۔ پھر آخر اسی کو ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں نے کے بڑے بولوں کی سزا ہے، امی کی اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھنے کی سزا ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔